موت کے بعد قبر کا مرحلہ ہے اور اس قبر کے مرحلے کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کا یہ جو پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ اور یہ اتنا اہم مرحلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید کی کہ فتنہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ فتنہ عذاب قبر سے مراد قبر کے سوالات ہیں، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تاکید کی کہ ان سے پناہ مانگا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان میں تشریف لے جاتے تو زار و کتار روتے۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو یہاں پھنس گیا تو آگے اس کے لیے بہت مشکلات ہیں، اور جو یہاں سے آسانی سے نکل گیا تو آگے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جن کو نکیرین کہا جاتا ہے، منکر اور نکیر ان دونوں کے نام ہیں۔ وہ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جو وقت اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے وہ غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، شام کا وقت سامنے آتا ہے، اور وہ اٹھ کر بیٹھتے ہی آنکھیں ملتے ہوئے فرشتوں سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ میری نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس کی وجہ صوفیاء نے لکھی حکمت، غروب آفتاب کا وقت اس لیے کہ یہ اس کی حالت سفر پر، اس کی تنہائی پر اور اجنبیت پر دلالت کرتا ہے، کہ جیسے کوئی مسافر کسی شہر میں شام کے وقت پہنچتا ہے تو آنکھیں ملتے ہوئے پوچھتا ہے میں کہاں ہوں اور یہاں میں نے کیا کرنا ہے۔ دوسری بات، یہ تو کرامن کاتبین ہیں جی، اور یہ منکر نکیر ہیں۔ کرامن کاتبین کدھر ہوتے ہیں؟ وہ تو اعمال لکھنے والے نا جی۔ نہیں، اعمال لکھنے والے وہ قبر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں جی، باہر میں نے ایک روایت پڑھا ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، اور اگر نیک آدمی ہو تو اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس سے تین سوال ہوتے ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک جنازے پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ لکڑی کے ساتھ زمین کو رید رہے تھے۔ اس موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ فتنہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی بندہ مومن کو رکھا جاتا ہے، فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ یہ جو تیسرا سوال ہے اس پر بھی وہ جواب دیتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا ہیں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا، ایمان لایا۔ اب اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیب سے آواز دی جاتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کو جنتی لباس پہناؤ، جنت کی خوشبوئیں لگاؤ۔ اب اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے، اشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جنت میں جانا بعد میں ہے لیکن جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں قبر کے اندر اس کو برابر آتی رہتی ہیں۔ جبکہ جو کافر کا مسئلہ ہے وہ اس کے برعکس ہے، وہ کہتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا، ہر سوال کا جواب وہ یہی دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنمی لباس پہناؤ، جہنم کا بستر بچھاؤ اور جہنم کی طرف سے کھڑکی اس کے قبر کے اندر کھول دو۔ وہ اندھے فرشتے، نابینا فرشتے کیوں مقرر ہوتے ہیں؟ جی، وہ بدعمالیوں کی وجہ سے اندھے اور بہرے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو عذاب دیتے ہیں۔ اچھا جی بالکل، وہ بہرے کس لیے ہیں؟ تاکہ وہ اس کی چیخوں کی آواز نہ سن نہ سکیں۔ جی بالکل۔ اب اس کو قبر میں، اب یہاں ایک بات غازی صاحب بڑی قابل توجہ ہے کہ سوال تو یہی تین ہیں، یہی تین سوال ہوں گے، لیکن ان کا جو جواب ہے وہ ایمان کی کیفیات کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ جس کی جو ایمانی کیفیت ہوگی اس کے اعتبار سے وہ اس کا جواب دے گا۔ لیکن اس میں یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تین سوالوں میں سے پہلے دو سوال اختیاری ہیں، من ربو کا اختیاری ہیں، آپشنل ہیں، من ربو کا ما دینوں کا۔ تیسرا سوال لازمی ہے اور تیسرا سوال آخری بھی ہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی یا جہنم کی کھڑکی، اور ان میں تطبیق، جی میں عرض کرتا ہوں، یہ اختیاری اور لازمی میں عرض کرتا ہوں، اس میں دیکھیے تطبیق دی ہے محدثین نے کہ جو من ربو کا ہے اس سے موحد اور غیر موحد کا فرق ہوتا ہے، ما دینوں کا اس سے مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہوگا۔ اس کے بعد جو سوال ہے اس پر پھر فیصلہ ہوگا۔ یہ تو پھر مسلمان سے تیسرا سوال آیا۔ جی بالکل، اگر پہلے نے کہہ دیا کہ میرا کوئی اور مذہب ہے تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس میں دو رائے ہیں، امام سیوطی نے دو رائے لکھی ہیں۔
کہ یہ سوال فقط مسلمانوں سے ہے اور یہ بھی لکھا کہ بعض کے نزدیک سب سے ہوگا، لیکن اس میں تیسرے سوال میں اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ فیصلہ مقام مصطفیٰ کی معرفت پہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شناسائی کے حوالے سے ہوگا، اس بات پر فیصلہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی ذات سے شناسائی ہے یا نہیں۔ اور یہ بات بھی بعد محدثین نے لکھی کہ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح وفا کی جس طرح وفا کرنے کا حق ہے تو اس بات میں کوئی بعید نہیں۔ محدثین فرماتے ہیں جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام خود فرمائیں کہ اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، یہ میری غلامی میں زندگی بسر کر کے آیا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ تو یہ 3 سوالوں کی تطبیق ہے، اور پھر یہ بات بھی کہ یہ خصائص نبوت میں سے بھی۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں بھی کوئی روایت ہے کہ جب فرشتوں نے ان سے سوال کیا، جی، اور اس سے محدثین نے ایک مسئلہ بھی ثابت کیا کہ جس وقت میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی عقل سلامت ہوتی ہے، عقل متغیر نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات فرمائی کہ سرکار جب وہ نکیرین آئیں گے تو میں ہوش میں ہوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ عمر وہ تم ہی ہو جس سے سوال ہوگا من ربو کا، تو وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ پھر سوال ہوگا ماں دینوں کا، تو وہ تم کہو گے دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کی ذات کے والے سے کہ تم بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو سرکار نے فرمایا وہ نکیرین آپس میں کہیں گے کہ اس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے یا اسے ہماری طرف بھیجا گیا ہے، یعنی ہم سوالات ان سے کرتے ہیں اور یہ ہم سے۔ اس سے محدثین نے لکھا کہ یہ بات صراحت سے ثابت ہو گئی کہ اس کے اعضاء بدل سکتے ہیں میت کے، اس میں تغیر آ سکتا ہے، لیکن اس کی عقل سلامت ہوگی، عقل میں کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ اسی بنیاد پر وہ سارے سوالات کے جوابات دے گا۔